بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب جانتے ہیں کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اسے سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ طواف کریں گے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز یا کسی مقام یعنی کسی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ طواف کی نیت اس طرح سے کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی۔ تو یہ عربی میں ہے طواف کی نیت۔ تو آپ اردو میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو طواف کی نیت جو بتائی عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ آپ اردو میں بھی اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں، طواف کی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں اپنے عمرہ کے طواف کے 7 چکروں میں یا اپنے حج کے طواف کے 7 چکروں میں تیرے مقدس گھر کی، بس تو اسے آسان فرما مجھ پر اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ یہ حج کا طواف جو میں کر رہا ہوں یا عمرہ کا طواف جو میں کر رہا ہوں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو دل سے نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے کہنا افضل ہے۔ اس نیت سے پہلے بیت اللہ کے سامنے اس گوشہ پر جس میں حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہو کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں جانب ہو۔ پھر طواف کی نیت کر کے اجتباء کریں۔ اجتباء کہتے ہیں احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، صرف طواف میں اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور ذرا سا دائیں طرف کو چلے ایسا کہ حجر اسود بالکل سامنے ہو جائے۔ پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ اور تکبیر کہیں۔ اور اگر پوری دعا یاد نہ ہو یا ہجوم کی وجہ سے مشکل ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لینا کافی ہوگا۔ پھر حجر اسود پر اس طرح ہاتھ رکھے جیسے سجدے میں رکھے جاتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دیں۔ ہاتھ بھی نہ رکھ سکے تو لکڑی یا کسی دوسری چیز سے حجر اسود کو چھو کر اس لکڑی کا بوسہ دیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائے گویا حجر اسود پر رکھے ہوئے ہوں۔ ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے میں اس کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف کا خطرہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ صرف ہاتھوں کو مونڈھوں یعنی کندھوں تک اٹھا کر حجر اسود کے سامنے کر کے استلام کرنے پر ہی اکتفا کریں۔ استلام کہتے ہیں، استلام کے معنی بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کے ہیں۔ استلام حجر اسود کے بعد کعبہ شریف کے دروازے کی طرف چلے اور بیت اللہ کے گرد طواف کریں۔ طواف کا ہر چکر حتیم کے باہر سے ہو۔ جب رکن یمانی پر پہنچے، رکن یمانی کہتے ہیں کعبہ کا جنوبی مغربی کونا ہے جو یمن کی طرف میں ہے۔ تو آپ جب رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو ایسے ہی گزر جائیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں حتیٰ کہ آپ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ جائے۔ بیت اللہ کے 4 گوشے ہیں، ہر گوشے کو رکن کہتے ہیں۔ ایک رکن تو حجر اسود ہے، اس کے بائیں جانب کا گوشہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ باقی 2 گوشے رکن شامی اور رکن عراقی کے نام سے مشہور ہے، مگر طواف میں ان گوشوں سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے۔ جب لوٹ کر حجر اسود پر پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دینے کا وہی عمل کرے جو پہلے کیا تھا۔ اس طرح یہ 1 چکر پورا ہو گیا۔ اب اسی طرح 7 چکر پورے کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ بھی حجر اسود کا استلام کریں، یعنی استلام کے معنی بوسہ دینا یا ہاتھ لگانے کے ہیں۔ خوب یاد رہے کہ طواف کا ہر چکر حتیم کے باہر سے ہی ہونا چاہیے۔ دوران طواف کعبہ کی طرف چہرہ، سینہ یا پیٹھ ہرگز نہ کریں۔ دوران طواف یعنی طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف چہرہ، سینہ یا پیٹھ ہرگز نہ کریں، اور جو دعائیں یاد ہو وہ مانگے، ورنہ دل سے جو بھی جائز دعا ہے چاہے مانگے۔ اس طرح سے آپ دعا مانگتے ہوئے جائیں، اجتماعی دعا نہ کریں۔ اور اسی طرح سے رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ہر چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے
طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، کہاں پہ؟ مقام ابراہیم کے پاس، تو اس کے قریب یا مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لے اور سلام پھیر کر بڑی اچھی طرح سے دعا کرے۔ ملتزم کے قریب آ کر دعا کرنا بھی افضل ہے، آپ وہاں بھی آ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زمزم پر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو اور بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پانی پیے اور الحمدللہ کہیں۔ اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما اور زیادہ رزق عطا فرما اور ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ تو حج کا پہلا کام جو ہے وہ طواف ہے، اور طواف کا طریقہ آپ نے اس ویڈیو میں سن لیا ہے، تو اسی طرح سے آپ طواف کریں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، آپ کو طواف کی فضیلت، طواف کے مسائل، اسی طرح سے حج کی فضیلت، حج کے مسائل بڑے آسان طریقے سے معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔